بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیپ اور ڈارک ویب سائٹ نیٹ کا وہ حصہ ہے جسے ہم کبھی بھی شاید دیکھ نہیں پاتے یا بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ ڈیپ اور ڈارک ویب یہ ان لوگوں کے پاس وہ ہیکر لوگ ہوتے ہیں جو مختلف قسم کی چیزیں بیچنا چاہتے ہیں، مختلف کام یعنی غیر قانونی کام کرنا چاہتے ہیں اور انہیں کوئی راستہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ یہ راستہ استعمال کرتے ہیں۔ اس راستے میں ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو انہیں حکومتی ایجنسیوں کی طرف سے یا بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے پکڑنے جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بلاک چین اور دوسری ٹیکنالوجیز استعمال کرتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کو لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی اس وقت پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن حقیقتاً وہ پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ کسی اور ملک میں ہوتا ہے، اور بہت ساری جگہ ہوتی ہیں اور یہاں 3 4 سیکورٹی لیئرز ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بتلاتا چلوں کہ تقریباً دنیا کے جو فیس بک کے اکاؤنٹس ہیں انہیں ہیک کر لیا جاتا ہے اور پھر یہاں پر لا کر بیچ دیا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کے ذریعے سے اپنے جو بہت بڑا پیج بنانا ہے یا بہت سارے کام کرنے ہیں، بہت ساری چیزیں بیچنی ہیں، تو وہ یہاں سے ڈیٹا خریدتے ہیں اور ڈیٹا خرید کر ان کے ذریعے سے لوگوں کی پروفائلز کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو اپنے پیج پر لے آتے ہیں۔ اسی طرح سے ہیکنگ کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو قتل کے لیے منشیات فروشی اور اس طرح کے بہت سارے کام ہیں جو کیے جاتے ہیں اور یہ لوگ ایجنسیوں کی نظر میں نہیں آتے۔ اسی طرح سے اس پر لوگوں کا ڈیٹا ہیک کر لیا جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کا۔ تو یہاں پر ہوا یہ ہے کہ اب کی بار ایک جو ہیکر کی ایک پوری تنظیم ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ٹرمپ کا ڈیٹا چوری کر لیا ہے، اور یہ ہے کہ وہ ڈیٹا انہوں نے اس کو کہا ڈرٹی لانڈرنگ، گندے کپڑے ہم نے ٹرمپ کے جمع کر لیے ہیں، اور اب یہ ہوگا کہ اگر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اگلی مرتبہ صدارت کے لیے نامزد ہوں یا صدر باقی رہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ہمیں $42 ملین یعنی 4 کروڑ 20 لاکھ ڈالر ہمیں ادا کریں تو ٹھیک ہے، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ہم ان کا یہ سارا ڈیٹا وہ پبلش کر دیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ ٹرمپ کے لیے یہاں پر صدر رہنا باقی نہیں رہے گا۔ انہوں نے اپنا ایک بلاگ پوسٹ لکھی، ایک چھوٹی سی پوسٹ لکھی، اور اس پوسٹ کے اندر یہ کہا کہ امریکن لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے کہ ہم ٹرمپ کے بارے میں یہ ساری معلومات رکھتے ہیں، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ٹرمپ آئندہ بھی صدر رہے تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ رقم پے کریں، ورنہ وہ کبھی بھی اس کے بارے میں نہ سوچیں۔ اس کے بعد اس فرم نے جس سے یہ ڈیٹا چوری ہوا تھا اس نے یہ کہا کہ ہم یہ پیسے پے کر دیتے ہیں، تو جو امریکہ کی ایجنسی ہے اس نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں یہ قانون نہیں ہے کہ یہ ڈیٹا پبلک نہ کیا جائے، یہ ایسے ہیکروں کو پیسے دے دیے جائیں اور اس کے ذریعے سے بچا جائے، یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے، اس لیے آپ نے یہ پیسے نہیں دینے۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر اس سے یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اگر انہوں نے جب ایک وکیل سے پوچھا گیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ہیکر پیسے لینا چاہے تو آپ اس کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں یا نہیں، تو وکیل نے کہا کہ ہمیں تو کوئی ایسا قانون معلوم ہی نہیں ہے جس کے مطابق ایسا کیا جا سکتا ہو کہ اگر وہ کسی کے کچھ ڈیٹا ہیک ہو گیا ہو تو وہ اس کو روکا جائے کہ وہ پیسے نہ ادا کرے، اس کو چاہیے کہ وہ پیسے دے کر اپنے آپ کو بچا لے۔ لیکن امریکہ کی ایجنسیاں بھی یہ شاید نہیں چاہتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ بچ سکے اور آئندہ صدر رہ سکے، کیونکہ ان کے پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بہت سارے اختلافات تھے۔ تو اب نتیجہ دیکھیں مستقبل میں کیا ہوتا ہے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو مستقبل میں صدر نہ رہ سکے، اور یہ تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک تابوت کے اندر بھی دکھایا گیا تھا سمپسن کارٹونز کے اندر، تو ہو سکتا ہے کہ نتیجتاً یہ بتلایا جائے اب اگلے کچھ مہینوں میں یا کچھ سالوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کر دیا جائے۔ یہ تمام چیزوں کا امکان اب موجود ہو گیا ہے۔ تو آج کے لیے یہی، آئندہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ بہت شکریہ۔